يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اوپر اس سے گزشتہ سبق میں یہود کے مختلف گروہوں میں سے دو گروہ، ایک گروہ جو مذہبی پیشواؤں کا ہے اور درویشوں کا، گزشتہ میں اس کو بیان کیا گیا تھا. دوسرے نمبر پر جو منافقین ہیں یعنی یہود منافقین، ان کی خباثت کا ذکر کیا گیا تھا. اہل اسلام جو یہود کے مسلمان ہونے کے مسلسل وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ اسلام لے آئیں، محنتیں اور کوششیں چل رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جو آیات گزری اس میں خطاب کر کے صحابہ کرام بالخصوص ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یقیناً تمہاری اس کوشش کا تمہیں اجر ملے گا. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، جو کوشش انسان کرتا ہے کسی صلاح کے لیے، کسی فلاح کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، ظاہر بات ہے اجر اس کو ملے گا. کوئی نہیں آ رہا ہوگا، گناہگار وہ ہوگا، عذاب اس کو ملے گا. جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لانے والے نہیں، یہ تو ایسے بدباطل اور اغراض نفسانیہ کے اسیر اور قیدی ہیں کہ کسی کے کہنے سے بات آنے والے نہیں، اور نئے کسی کی نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں. کون؟ یہود. اس لیے ان سے ایمان کی توقع رکھنا ہی بیکار ہے. اب جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے جو دوسرے گروہ ہیں ان کا بھی یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کی جو جہالت اور ان کی جو حماقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو دائمی جہنمی ہے، پھر ان کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے. چنانچہ ان میں جو گروہ نے پیچھے بتایا تھا ان پڑھ ہے، جو علم نہیں رکھتا ہے، جو جاہل ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ان میں گروہ ایسا بھی ہے، وہ کہتا ہے ان میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتاب علم نہیں رکھتے، پڑھے لکھے نہیں، کتاب کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ امانیہ وَإِنْهُمْ بِاللَّهِ لَيَظُنُّونَ، لیکن دل خوش کن باتیں اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات بناتے رہتے ہیں. وہ خوش کن باتیں کیا ہیں؟ ان یہود میں ایک طبقہ تو ہو گیا جو ناخواندہ ہے، جس کو کتاب کا علم نہیں ہے، بے بنیاد کچھ خیالات ہیں، اس کی وجہ سے یہ
انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ جب ہم نبی کی اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خصوصیت کا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے ہم نبی کی اولاد ہیں۔ جب نبی کی اولاد ہے تو جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے۔ یہ بھی دل کو خوش کرنے والی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے، نبی کی اولاد ہے، جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، ہم کبھی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نبی کی اولاد میں ہم، یا جو ہمارے بڑے ہیں تو ہماری سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے اگر ہم گئے، اور یا اللہ نے اگر ہمیں سزا بھی دی تو چند روز کے لیے، جنت جہنم میں ڈالا بھی تو چند دنوں کے لیے، باقی جانا تو ہمیں جنت ہی ہے۔ یہ تھی وہ خوش کن باتیں، دل کو لبھانے والی باتیں، یعنی یہ ان کے خیالات، بے بنیاد باتیں، یہ ان کو کون بتا رہا ہے؟ یہ ان کو علماء بتا رہے ہیں۔ وہ تو جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں، کتابی علم نہیں ہے، ان کو بتا کون رہا ہے؟ ان کو علماء بتا۔ آگے اسی کو بیان کیا گیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ یہود ہی میں تھا، اب بھی تو ہے، اب بھی وہ علماء ہی گمراہ کر رہے ہیں کہ تمہارا انتقال ہوگا تو تم تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوگا، تو جب اللہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو کہتے نا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، خادم ہوں، ان کے سلسلے میں لاتے ہوں، یارا تم بچ جاؤ گے، یہ حالت کی بات۔ کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی تعلیم ہے؟ ابھی بات ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسے ایسی تعلیم دے سکتے ہیں؟ وہ طبقہ آج بھی ہے جو جاہل ہے، جس کے پاس کتابی علم نہیں ہے، وہ قرآن کو نہیں جانتا، قرآن میں کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے، مگر جو جاننے والے ہیں وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ 10واں 40واں قرآن سے ثابت ہے، تو اس لیے وہ گمراہی اس وقت نہیں تھی، وہ آج بھی تھی۔ تو یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ بے بنیاد جو خیالات ہیں، جس کی وجہ سے ان کم فہموں کو، جن حقیقتوں کا علم نہیں ہے، تو انہیں بتا کون رہا؟ وہ بتانے والے کون ہیں؟ وہ جو ناقص تعلیم دے رہے ہیں وہ انہی کو علماء ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے، کن کے لیے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ علماء یہود کے لیے بڑی خرابی ہے ان کی، یعنی علماء یہود کی کیا خرابی ہے؟ جو لکھتے ہیں یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس طرح وہ اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، لکھ کر توریت میں تحریف کرتے ہیں، توریت میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تحریف کی، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا، اور پھر اضافہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہماری طرف سے نہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، یہ تمہاری طرف سے، تم نے تقربات کیا، رد و بدل کیا، اور تم اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ رد و بدل، وہ تحریف کیوں کر رہے ہیں؟
ثمن قلیل کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ درد مل جائے، کچھ روپیہ پیسہ مل جائے، اور اس کا نمونہ آپ دیکھ رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس کو کچھ علماء بھی نظر آتے ہیں. 5,000 روپے ملتے ہیں پروگرام کے، ایک ڈیبیٹ کا کتنا ملتا ہے؟ 5,000. اور پھر آپ دیکھیں آپ وہ کیا نہیں کرنی ہٹتے ہیں، آپ کی سنی ہوگی. عالم شکل کا پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں بچہ بتا رہا اور غلط مطلب آتا. تو علماء یہود میں تو تھے ہی، اس نسل کے ہمارے درمیان بھی موجود ہے، ہمارے درمیان بھی موجود ہے. کیا کریں، زمین دی جا رہی ہے مسجد کے بدلے میں تو دے لو، مسجد دے دو. اگر ظاہر مسجد جہاں ایک مرتبہ بن گئی وہ قیامت تک مسجد رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. دوسری جگہ اگر مسجد کی زمین دے دی جائے، وہاں مسجد تعمیر ہو جائے تو اس کا متبادل تھوڑی ہو سکتی ہے، اس کی مسجدیت تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. قیامت تک وہ مسجد رہے گی، کوئی بھی بلڈنگ اس کو بنائی جائے وہ مسجد ختم نہیں ہوتی ہے. جہاں ایک جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی، قیامت تک وہ مسجد ہے. ایسے ایسے آپ کو بات نہ کرنا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حرج کیوں نہیں ہے؟ حرج مجھے تو پیسے ملتے ہیں. تو آج بھی ایسے ہیں کہ شریعت کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، پیسے لے لیے، پیسے لے لیے. اس طرح کی شکلیں جیسے پہلے علماء یہود نے کیا، آج بھی اس طرح کے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی اس میں تحریر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ ہے مقصد. دنیا حاصل ہو جائے، دنیا مل جائے، بس یہ مقصد ہے. شریعت بدل جائے، شریعت میں تحریف ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ علماء یہود کو کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. کیا اس لیے کہ دنیا میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. یہ خرید و فروخت کی شکل ہے کہ اللہ کے احکام کو بیچا جا رہا ہے، توڑ مروڑ کر اس حکم کو پیش کیا جا رہا ہے. اگر واضح کیوں نہیں بتا دے، صاف کیوں نہیں بتا دے، کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ فویل لهم مما كتبت ايديهم وویل لهم مما يكسبون. اللہ نے تو بیان فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. تو بڑی خرابی ہوگی علماء یہود کی، جو لکھتے ہیں بدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام یہود سے کہہ دیتے ہیں یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا. غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں. تو بڑی خرابی ہے. فویل لهم مما كتبت ايديهم، تو بڑی خرابی ہے ان کو اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس نقدی کی بدولت کی جس کو وہ عوام سے وصول کیا کرتے. جو رد و بدل کر رہے ہیں، جو تحریف کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے. اور اس کے بدلے میں عوام سے جو پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی اجازت نہیں ہے تو اس میں تحریف کرتے، رد و بدل کرتے. اللہ کے نبی کو بھی نہیں اجازت ہوتی ہے. اللہ کے حکم کو نبی نہیں بدل سکتا ہے. ہاں، اللہ ہی کی طرف سے کوئی دوسرا حکم آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن نبی کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں رد و بدل کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور نبی کیوں کرے؟ نبی تو خود منتظر رہتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتایا جائے. ان کا کام ان علماء یہود کا یہی تھا کہ تحریفات کرتے تھے، اس کے بدلے میں پیسے لیتے تھے، اور دنیا کے مزے یہ گویا کہ دنیا کی وہ اڑا رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بدیہی بات ہے، موٹی سی بات ہے.
ہر مومن جانتا ہے کہ جو انبیاء کا انکار کرے، جو نبیوں کو نہ مانے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کو نہیں مانتا تو ظاہر بات ہے کہ نہ ماننے کی وجہ سے ایک مومن کا انکار کر دے، ایک نبی کا انکار کر دے تو آدمی ایمان سے خالی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے باہر ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دیا تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہود کا حال ہے بھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لے کر آ رہے، وہ انکار کر رہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو ان کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اسلام سے باہر ہے، خارج ہے، کافر ہو گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر محفوظ کر دیا، اب آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کی شریعت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کے ہوتے ہوئے سابقہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا سابقہ نبیوں کو مانتا ہے، آپ کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کافر ہے، ایمان سے خارج ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبع آپ کی اتباع کرنے والے، ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا ہے، پہلے بارے میں شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا کہ ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس پر۔ چنانچہ بچوں کو مدرسے میں یاد کرایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یا کہ رسول تمام رسولوں پر، تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا آدمی، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی اسلام سے باہر ہے۔ تو اس لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہرحال تو جو علماء یہود اپنے عوام کی دلجوئی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے غلط سلط مسائل کو بیان کرتے ہیں، کیوں؟ کچھ نذرانہ مل جائے، کچھ معاوضہ وصول ہو جائے۔ چنانچہ آج بھی ہے کہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے نا ان اہل بدعت کے ہاں، اس کے پیسے کو اٹھائیے، نظر و نیاز پہ آپ اتنے پیسے جمع کرو، تب نظر و نیاز ہو سکتی ہے۔ الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ ہر پارٹی کا الگ پیسے، یعنی جیب کو عجیب مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو یہود کر رہے ہیں تو وہی تم بھی کرو، تو فرق کیا ہے؟ تو معاوضہ نذرانہ، اور اس نذرانے کی وجہ سے توریت میں لفظاً یا معناً تبدیلی کر دیا، رد و بدل کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا۔ ان کی اس حرکت پر انہیں وعید سنائی گئی۔ آگے یہود کے ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ گروہ، اس گروہ کو یہ گروہ کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کا۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز آتش دوزخ ہم کو نہیں چھوئے گی، ہم اگر کچھ دنوں کے لیے، ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے۔ یعنی ان میں گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں کی سزا ہمیں صرف چند روز کے لیے ملے گی۔ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ کیا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد وعدہ رکھا؟ تمہارے اللہ نے تم سے کوئی معاہدہ کیا کہ
کہ ہم تمہیں چند روز جہنم میں رکھیں گے پھر جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے اور اللہ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں کر سکتا؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے اس کی؟ ہے کوئی سند؟ قل اتخذوا من دون الله آلهة فلا يخلف الله عهده أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود سے یوں فرما دیجیے، کیا تم لوگوں نے ہم تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہیں جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کوئی سند ہے تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ایاما معدودہ، چند روز ہم جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو کیا اللہ نے کوئی تم سے ایسا عہد کیا ہے؟ اس عہد کی تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سب پیپر کی بات ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے، اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ ہے وہ خوش کن بات ہے، تو چند روز جہنم میں رہے گا، باقی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جنت تو ہمارے باپ دادا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جھوٹی آرزو کی بھی تردید فرما دی۔ یہ جو جھوٹی آرزو یہ پھر رہے کہ چند روز رہیں گے ہم اور چند روز کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو یہ جو تم جو خیالی پلاؤ پکا رہے ہو، یہ جو تمہاری خیالی باتیں ہیں اور یہ جو جھوٹی آرزو ہے اور یہ دل کی تسکین کے لیے جو تم باتیں کر رہے ہو، اللہ نے تردید فرما دی۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیا فرمایا؟ بدو چند روز کو تم کو آتش جہنم نہیں لگے گی، بلکہ ابد الاباد تک رہنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ فرمانے تم جو چند روز تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا، کیوں رکھا جائے گا؟ کیا وجہ؟ تمہارا کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی اس کی سند ہے، کیوں رکھا جائے گا چند دن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ چند دن نہیں، جو خطا، جو قصور، جو غلطی تم نے کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ تردید فرما دی، ایام معدودہ، چند دن کی تردید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا چند دن نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہو گے۔ اس ہمیشگی کی وجہ ابھی میں نے بتائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا تو جو حضور کا انکار کرتے وہ کافر ہے، کافر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ گویا کہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو آدمی کفریہ کام کرے گا، کفر پر رہے گا، تو وہ ابد الاباد کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں جو نیک عمل کرے گا تو جنت میں داخل کرے گا ابد الاباد کے لیے، یہ ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ اس لیے ان کی اس غلط بات کی اللہ نے تردید فرما دی کہ چند روز نہیں، ابد الاباد رہو گے، ہمیشہ رہو گے۔ اگر تم انہی عقائد پر جمے رہے اور تم نے اپنے عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کی تو پھر یاد رکھو تمہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ تو بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے، چونکہ یہود تو انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور یہ موسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ اگر حقیقت دیکھا جائے اس لیے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین کوئی موجود ہے، جب ان کا یہ کہتے ہیں ہمارا توریت پر یقین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چیزیں پیشین گوئی کے طور پر اس میں بیان کی گئی ہے، جو ان کو نہیں مانتے تو توریت کو بھی نہیں مانتے، جب توریت کو نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو جب یہ موسیٰ کو بھی نہیں مانتے تو یہ مومن کہا؟ تو لہذا یہ ابد الاباد جہنم کے اندر ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے جو قانون بیان فرمایا اس کی روح سے یہود
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تمہارے باپ دادا کی میراث نہیں ہے, تمہارے باپ کی کوئی سند نہیں ہے. تم چونکہ انبیاء کے منکر ہو اس لیے یہ دلیل ہے. انبیاء کے منکر ہو اس کے تمہیں ابد الآباد کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا. ہاں اس کے برخلاف جو انبیاء کو مانتے ہیں, جو اعمال صالحہ اختیار کیے رکھتے ہیں, ان کی جزا بھی اللہ نے بیان فرما دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور نیک کام کرے, ایسے لوگ پہلے جنت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کافر اور مومن کہ نیک عمل کا ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن اگر بد عمل ہے تو اس بد عملی کی سزا تو اس کو ملے گی, چونکہ وہ بہت ساری احادیث میں بہت ساری آیات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی کو پانی ہے تو اس کو اس جرم کی سزا تو ملے گی, لیکن اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لڑا دیا جائے گا. لیکن جو آدمی کفر پر مر رہا ہے اور کفر اختیار کیا, ساری زندگی کفر پر رہا اور اس کا انتقال بھی کفر پر ہو رہا, تو اس کو نہیں نکالا جائے گا, وہ ابد تک جہنم میں ہی رہے گا. تو لہذا معلوم ہوا کہ جو آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جنت میں داخل فرما دیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دیکھو یہاں دو چیزیں بیان کی گئی, والذین آمنوا پہلے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات, دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا. معلوم ہوا کہ ایمان لانا, پہلے ایمان, پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. والعصر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بیان فرمانا کہ تمام انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے خسارے میں ہے. خسارے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے وہ خسارے میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو خسارے میں, ایمان ہے عمل صالح بھی ہے تو خسارے میں. تو ایمان بھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے, یہی لوگ جنت والے کا جو قوم ایمان بھی لے آئے, انبیاء کو مانتے بھی ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی ہے, ہم فیہا خالدون. تو وہ ہمیشہ میں کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہے تو اس کا جنت میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اس کو جنت میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ بھائی یہ تو دنیا میں بھی ہے. اگر کوئی حکومت کے قانون کی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, حکومت اس کو پکڑ کر سزا دیتی ہے, دنیا میں قانون ہے سزا دے رہی. تو جو اللہ نے قانون بنائے اور پھر اللہ نے تمہیں بنایا نہیں, پیدا نہیں کیا, تم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو کیا اللہ کا سزا دینا ظلم ہوگا؟ عین حق ہے, عین انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سزا دے رہے ہیں کہ اس نے تمہیں جسم دیا, اس نے تمہیں وجود دیا, پھر تمہیں کچھ احکامات دیے, تم نے پھر بھی دیوانہ کی, پھر بھی تم نے اس کو نہ مانا, تو پھر اس کی سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ پھر اس کی سزا تمہیں ضرور ملنی چاہیے. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل یعنی یہود کی جو خسرتیں, عادتیں اور بدعمالیاں, بد کرداریاں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق کا باعث ہے. یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ اہل اسلام کتاب و سنت پر سختی سے عمل کریں, ورنہ جو حشر پچھلی قوموں کا ہوا وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ارے بھائی وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, ہم بھی اللہ کی مخلوق میں ہیں. ان کو اللہ نے سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانا. ہم نہیں مانیں گے تو اللہ نے کیا ہماری دوستی ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے سکتے. اگر ہم جرم کریں گے, ہم اگر گناہوں کا ارتکاب کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سزا دیں گے. اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے؟ پوری شریعت اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو سمیٹ دیا گیا ہے. کہاں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, پورا دین آ گیا. اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ, رسول کی اطاعت پر آ جاؤ تو تم کیا ہوگے؟ کامیاب. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ جو یہودیوں کی فضیلتیں ہیں وہ آج مسلمانوں کو مسلمان اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جو ننگا پن ان کے یہاں ہے, مسلمان تو اس سے بڑھ چڑھ کر کہ اچھا ہم تم سے کیوں پیچھے رہیں گے, ہم تم سے کیوں پیچھے رہیں گے. ننگا پر مسلمانوں میں آتے جا رہا ہے, شراب مسلمانوں میں عام ہے, جوا مسلمانوں میں عام ہے, لاٹری مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی. یہ سب انہیں بھی ختم دیکھیے, یہ سب مسلمانوں میں آتی جا رہی تو تباہی نہیں آئے گی, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تم پر. آپ کو حیرت ہوگی, ایک صاحب جو مسلمان ہیں تو دنیا کی جو علوم ہے ان کی بیویاں رکھنے کا, تو ان کی بچی, ایک ان کی بچی ہے, ایک صاحب نے رشتہ بھیجا, انہوں نے اس کی تحقیق تو وہ بھی مطلب اس کے پاس بھی ڈگریاں تھی لیکن وہ حافظ قرآن تھا داڑھی. تو بتا اس نے کیا جواب دیا, یعنی میں نے خود سنی, اس نے ریکارڈنگ سنائی مجھے. تو یہ کہہ رہا ہے لڑکی کا باپ, ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے, ہمیں ماڈرن چاہیے, ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے. تو کون کہہ رہا, یہ مسلمان کہہ رہا ہے مسلمان. تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے, پھر ڈنڈا نہیں بجے گا. تو پھر تو جو ڈنڈا بجائے کم ہے, اور زیادہ بجے گا. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں تم اس طرح کھلے عام کرو گے تو پھر تو اللہ کا ڈنڈا بجنا ہی ہے. خدا قدوس یہ نہیں کہ تو سامنے آ کر تم کو ڈنڈا مارے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بٹھا دیتا ہے سب کا. ہاں ایسا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہے تو ظلم تم خود کر رہے ہو, تم خود کر رہے ہو. اللہ نے یہ تو اللہ نے تمہارے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ان کو بٹھا دیا تاکہ وہ تمہیں ڈنڈے سے صحیح کرے. تمہیں قانون کے ڈنڈے سے صحیح کیا جا رہا, برا کیوں رہا ہے یہ قانون کا ڈنڈا بج رہا ہے, تم ٹھیک ہو رہے. تو اگر انہوں نے نافرمانی کی یہود و نصارہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا, وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے, خدا کی گرفت اور پکڑ میں آ گئے. اور اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اور اس بات کی پیشین گوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے پہلے. اچھا بخاری میں روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت پر عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک. کب تک قیامت قائم نہیں ہوگی؟ جب تک میری امت جو پچھڑے لوگ ہیں ان کے بالغ ان کے قدم بقدم نہیں چلے گی, ان کے قدم بقدم نہیں چلے گی. شبرن بشبر و ذراعن بذراع یزید کا الفاظ ہے. جیسے بالغ اگر وہ چلے ہیں کسی غلط کام کی طرف, جب تک میری امت ان کے پیچھے قدم بقدم نہیں چلے گی تب تک گیا. ایسے ہوا آپ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے پر ذرا نظر تو ڈالیے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لوگ مجوس اور نصارہ کی طرح ہو جائے؟ صحابہ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان فرمائی تو کیا سوال کیا, کیا لوگ مجوس اور نصارہ کی طرح ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے انہی کا قدم بقدم چلیں گے. ایسے بولا. آپ ہمارے بیاہ شادی کا پروگرام دیکھو، یہود کے پروگراموں کو بھی فیل کر دیا. وہی دوپٹہ اڑا ہوا ہے، آستینے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پیٹ بھی کھلا ہوا ہے، اور جانے ساتھ چل نہیں سکتے. جو ممکن رہے تھے وہی تم کرنے لگے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہوگا، نشت و نابود میں کر دیا جائے گا. آج وہی یہود کی چیزوں کو وہ تو چھوڑنا ان چیزوں کو، ہم ان چیزوں کو اختیار کر دیا ہے نا. کھانے کے ساتھ پیپسی ہونی چاہیے تھا، پانی نہیں پیا جا رہا. معلوم ہو کہ ہم استعمال بڑا پیسہ ہے، بڑا مالدار ہے، پانی نہیں پلا رہا ہے، اس پر پلا رہا ہے. کیا ہم چلا ہے، کیا ہم چلا ہے. اس لیے سنت پر آ جاؤ، قرآن کی تعلیمات پر آ جاؤ، تبھی تم کر سکتے ہو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. دنیا میں کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا، کوئی تمہاری مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے. تم خود اپنے پیروں پر اس طور پر کھڑے ہو کہ قرآن کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تمہاری عملی زندگی میں ہو، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تب تم کامیاب رہو گے. اور اگر اللہ کی مدد ہٹ گئی تو پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ہو رہے ہو، اور تم اسی طرح ہوتے رہو گے اگر تم کتاب و سنت پر نہیں آؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے.